بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورۃ المؤمنون کا سیشن نمبر 6 کر رہے ہیں الحمدللہ، اور آج جو ہے وہ 23 شوال ہے 1447 ہجری اور 12 اپریل ہے 2026، اور ہم کر رہے ہیں سورۃ المؤمنون کا سیشن نمبر 6۔ تو ہم نے دیکھا تھا کہ سورۃ المؤمنون کے اندر جو پچھلی دفعہ ٹاپک چل رہا تھا، جو تھا ٹاپک نمبر 5، اس کا ٹائٹل دیا تھا یونیفارم میسج فرام اللہ ٹو آل پروفٹس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ہی میسج تمام انبیاء کو، اینڈ دا رسپانس فرام بلیورز اینڈ ڈینائرز، اور اس میسج کے اگینسٹ میں جو رسپانس تھا کفار کا وہ کیا تھا، جو مسلمان مومنون کا تھا وہ کیا تھا، اور کفار کا کیا تھا۔ یعنی یونیفارم میسج ٹو آل دا پروفٹس بائی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ہی یونیفارم میسج تمام انبیاء کو کیا تھا، اور جو رسپانس آیا بلیورز کی طرف سے وہ کیا تھا، اور جو ڈینائرز یا کفار کی طرف سے وہ کیا تھا۔ یہ اس ٹاپک میں کور ہوا۔ تو اس کا ایک حصہ ہم نے کر لیا تھا، جس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایک ہی میسج تمام انبیاء کو بھیجا وہ کیا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبروں کھاؤ اچھا اچھا، کام کرو اچھے اچھے، انی بما تعملون علیم، اور مجھے جو کچھ تم کرتے ہو مجھے اس کا پورا پورا علم ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جو میسج کیونکہ ایک ہی یونیفارم ہے، تو یہ سب امتیں بیسیکلی ایک ہی امت ہے، کیونکہ اصل ان کو جو کام بتایا گیا ہے، جو ان کے عقیدے ہیں، جو ایکچوئل عقیدہ ہے وہ تو وہی ہے۔ وہ کیا؟ اور حقیقت میں یہی تمہاری امت ایک ہی امت ہے، اور میں تمہارا پروردگار ہوں، اس لیے دل میں صرف میرا روب رکھو۔ یعنی کہ توحید، رسالت اور آخرت، یہ عقیدے اصل عقیدے ہیں تین، ان کے اوپر جو مانتا ہے وہ ایک ہی امت ہے۔ مگر ہوا کیا پھر؟ ان لوگوں نے اپنے عقیدوں کو جو ٹرانسگریسرز تھے انہوں نے ان میں تبدیلی کر لی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ہوا یہ کہ لوگوں نے اپنے دین میں باہم پھوٹ ڈال دی، فرقے بنا لیے، ہر گروہ نے اپنے خیال میں جو طریقہ اختیار کر لیا وہ اسی میں مگن ہے۔ پھر پیغمبروں سے فرمایا لہٰذا اے پیغمبروں ان کو ایک خاص وقت تک اپنی جہالت میں ڈوبا رہنے دو۔ کیا یہ لوگ اس خیال میں ہیں کہ ہم ان کو جو دولت اور اولاد دیے جا رہے ہیں تو ان کی بھلائیاں پہنچانے میں جلدی دکھا رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ ان کو حقیقت کا شعور نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ، اب یہاں سے بتایا کہ اس کا جو رسپانس مؤمنون جو دیتے ہیں، جو ایمان والے دیتے ہیں، اس میسج کا رسپانس وہ کیا دیتے ہیں؟ فرمایا حقیقت یہ کہ جو لوگ اپنے پروردگار کے روب سے ڈرے رہتے ہیں، جو اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، جو اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتے، اور وہ جو عمل بھی کرتے ہیں اسے کرتے وقت ان کے دل سہمے رہتے ہیں کہ انہیں اپنے پروردگار کے پاس واپس جانا ہے، یہ ہیں وہ لوگ جو بھلائیاں حاصل کرنے میں جلدی دکھا رہے ہیں، یہ ہیں وہ جو ان کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں، اور ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کام کی ذمہ داری نہیں دیتے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو سب کا حال ٹھیک ٹھیک بول دے گی اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ یہ ہم نے پچھلے ہفتے تک کور کیا تھا۔ تو یہ تو یونیفارم میسج آ گیا تمام پیغمبروں کو جو اللہ تعالیٰ کا تھا، اس میسج کے اوپر جو مؤمنون کا رسپانس تھا وہ آ گیا، ان کی کریکٹرسٹکس اللہ تعالیٰ نے بتا دی۔ اب جو آ رہا ہے اگلا وہ کیا ہے؟ اس میں بتا رہے ہیں کہ جو ڈینائرز ہیں، جو ٹرانسگریسرز ہیں، جو کفار ہیں، ان کا جو ہے وہ حال کیا ہے، ان کا رسپانس اس میسج پہ کیا ہے، یہ آج کا ٹاپک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر جو آج کی ہم جہاں سے شروع کر رہے ہیں اس کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور یہ بہت کامن ہے آج کل کہ کفار کی جو اصل کریکٹرسٹک ہے جس کی وجہ سے ان کے اوپر یہ ساری نحوستیں نازل ہوتی ہیں وہ صرف ایک ہے۔ وہ کیا ہے؟ پلیجر سیکنگ، مزے لینے کی عادت۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں دا فیٹ آف پلیجر سیکنگ کفار۔ پلیجر سیکنگ کفار کیا ہوتے ہیں؟ ایک تو کافر ہے، وہ تو ہے ہی کافر، ایک ہے جو مزے لینے والا کافر ہے، مزے لوٹنے کی عادتیں ہو گئی ہیں اس کو۔ اب یہ آج کل کے واقعات آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو سب سے طاقتور اپنے آپ کو ملک کہتا ہے، اس کے سربراہ کی بیوی نے آ کے یہ کہا ہے کہ جو بچیوں کے ساتھ پیڈو ایک آدمی تھا، میرا تو کوئی تعلق نہیں، حالانکہ ان کی تصویریں ہیں اس کے ساتھ سب، اور یہ ایسے وقت پہ ہو رہا تھا جب اتنے ہائی ٹینس ہوتے۔ اس عورت کو کیا ضرورت یہ بتانے کی کہ میں تو اس آدمی کو نہیں جانتی تھی جو چھوٹی چھوٹی لڑکیوں کو پرووائڈ کرتا تھا جزیرے میں لوگوں کو؟ کیوں؟ کیونکہ یہ سارا ٹولہ جو ہے یہ پلیجر سیکنگ کفار ہیں، یہ مزے لینے کے لیے، چاہے وہ چھوٹی بچی سے مزہ لیا جا رہا ہو، چاہے وہ بڑی عورت سے ہو، چاہے وہ مردوں سے ہو، چاہے وہ بچوں سے ہو۔ پلیجر سیکنگ کی کوئی لمٹ تھوڑی ہے، جانوروں سے ہو۔
تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا انجام بتا رہے ہیں کہ جو ایسے خبیث لوگ ہیں پلیجر سیکنگ. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی ملک ہو یا کوئی علاقہ ہو, وہ اگر اپنے یہاں لوگوں کو بلانا چاہ رہا ہو کہ بھائی آپ ہمارے یہاں آئیے, ہمارے یہاں رہیں, تو وہ بیچتا کیا ہے وہاں پر؟ کیا بیچتا ہے وہ بتاؤ؟ کیا بیچتا ہے؟ پلیجر بیچتا ہے وہ. سیکس ملے گا یہاں پہ آپ کو, یہاں شرابیں ملیں گی, یہاں جوئے کے اڈے ملیں گے, کیسینوز ملیں گے, یہاں کوئی امن و امان ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کسی کو. کیوں؟ کیونکہ جو ٹرانسگریسرز ہیں, جو کفار ہیں, وہ اٹریکٹ ہو جاتے ہیں پلیجر سیکنگ کی طرف. تو اگر کوئی مسلمان ملک بھی ہو سو کالڈ, اور اس کا یو ایس پی کیا ہو کہ جی ہمارے یہاں آ جاؤ تو کیا ملے گا؟ پلیجر, تو آدمی کو کانشیس رہنا چاہیے کہ میں وہاں رہوں بھی یا نہیں, کہیں پلیجر کے چکر میں یہاں پہ شیطان کو تو نہیں مارکیٹ کیا جا رہا. یہ بہت اہم بات ہے. آج کل لوگ جو ہیں یہ نہیں سمجھتے کہ بھائی پلیجر سیکنگ جو ہے وہ تو مسلمان کی صفت ہی نہیں ہے. مسلمان کے لیے تو یہ جیل خانہ ہے دنیا. تو یہ کیا مجھے بیچ رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ چیز بھی فری ملے گی اور فلانا ہوگا اور ڈھمکا ہوگا اور یہ ہوگی اور یہ ہوگا. بعد میں جب پردہ اٹھتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ وہ تو کفار کے ساتھ ہی نکلے اندر سے. تو اس لیے بتایا جا رہا ہے یہاں پہ اس آیت سے شروع ہو رہا ہے کیونکہ آج کل کے دور میں بہت ریلیونٹ ہے, اور سیل ہی پلیجر سیکنگ کی جاتی ہے, پلیجر ہی کو سیل کیا جاتا ہے. تو اس سے بہت بچ کے رہنا چاہیے بھائی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. اب یہ آیت نمبر 63 ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں بل لیکن قلوبہم فی غمرۃ من ھذا ولہم اعمال من دون ذلک ہم لہا عاملون. لیکن ان کے دل اس بات سے غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں. یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو ان کا سب حال ٹھیک ٹھیک بتا دے گی, ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. پھر فرما رہے ہیں لیکن ان کے دل اس بات سے غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں, اور اس کے علاوہ ان کی اور بھی کارستانیاں جو وہ کرتے رہتے ہیں. ایک تو دل غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں, اس کے علاوہ بھی ان کے کام ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہیں. تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے یعنی کفر اور شرک تو کرتے ہی ہیں, یہ کافر ہیں, مشرک ہیں, وہ تو ہیں ہی. مثلا ہندوستان کے جو لوگ گورنمنٹ میں ہیں کافر ہیں, مشرک ہیں, اس میں تو کوئی شرک نہیں ہے. اب تو وہ اپنے ہاتھ پہ لکھنے لگا ہے نا کافر. جو ان کا بڑے والا ملک جو ہے اس کا جو منسٹر آف وار ہے اس نے اپنے ہاتھ پہ عربی میں لکھا ہوا ہے کافر. اس آدمی نے کافر لکھا ہوا اس نے. تو مشرک ہیں, کافر ہیں, وہ تو اب ہاتھ پہ لکھ رہے ہیں وہ کہ یہ تو ہیں ہی. اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں یہ اس کے علاوہ بھی بہت سے گندے گندے کام ہیں جو کرتے ہیں. تو اللہ میاں کو پتا تھا یہ بات کہ اس وقت کے کافر بھی یہ کام کر رہے تھے, آج کے کافر بھی یہ کام کرتے ہیں, جو گندے گندے کام, جزیروں پہ جا رہے ہیں, یہ پیڑوں بنے ہوئے ہیں, اور چیزیں کر رہے ہیں, بچیوں کو قتل کر رہے ہیں, اور کیا اس سے گندا کام ہوگا. تو اللہ تعالیٰ اب اس آیت کو پڑھو تو مطلب سمجھ میں آئے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو ان کا حال ٹھیک ٹھیک بتا دے گی, ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا, لیکن ان کے دل اس بات سے غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ان کے اور بھی گندے گندے کام ہیں جو یہ کرتے رہتے ہیں. سمجھ میں آ گئی کتنی اوپن بات ہو رہی ہے. اب اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں کہ اب ان کا انجام کیا ہوگا. چلو یہ گندے گندے کام تو کر رہے ہیں, بچیوں کے اسکول پہ بھی بمباری کر دی, ان کو بھی مار دیا تم نے, ٹھیک ہے, ایک شہر ہے اس کو مار مار کے تباہ کر دیا, اب دوسرے کے تم پیچھے پڑ گئے ہو, ایک ایک کر کے کر رہے ہو نا. انجام کیا ہوگا اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں. اب سنو, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حتی اذا اخذنا مترفہم بالعذاب اذا ہم یجأرون. یہاں تک, حتیٰ کسے کہتے ہیں, یہاں تک, اردو میں بھی ہوتا ہے حتیٰ کے, حتیٰ یہاں تک کہ جب ہم ان کے دولت مند لوگوں کو عذاب میں پکڑیں گے. دیکھو وہاں سے شروع ہوتی ہے کاروائی. عام آدمی, غریب آدمی تو جو دولت مند کر رہا ہوتا ہے وہی بیچارہ اسی میں پھنس جاتا ہے. یہ جو ملینئرز اینڈ بلینئرز اینڈ ٹریلینئرز آتے ہیں نا کہ فلانی ویلی اور ڈھمکا ویلی اور اتنے بلین ڈالرز اینڈ اتنے بلین ڈالرز, وہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے. کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ حتی اذا اخذنا مترفیہم, جہاں تک کہ جب ہم ان کے دولت مند لوگوں کو عذاب میں پکڑ لیں گے تو ہوگا کیا, بالعذاب اذا ہم یجأرون, تو یہ ایک دم بلبلا اٹھیں گے, یہ چیخنے لگیں گے, چنگھاڑیں گے. اب اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے, لا تجأروا اليوم, اب کیوں چلا رہو, آج کے دن کیا بلبلا رہو تم, اب بلبلاؤ نہیں. انہم منا لا تنصرون, اب ہماری طرف سے تمہیں کوئی مدد نہیں ملے گی. کیوں نہیں ملے گی مدد, قد کانت آیاتی تتلا علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکسون. ہماری طرف سے تمہیں کوئی مدد اس لیے نہیں ملے گی کہ جب میری آیتیں تم کو پڑھائی جاتی تھیں, سنائی جاتی تھیں, پڑھ کر سنائی جاتی تھیں, علی اعقابکم تنکسون, تو تم الٹے پاؤں مڑ جاتے تھے.
اور پھر یہ الٹے پاؤں مڑتے نہیں تھے، ایک کام اور بھی کرتے تھے، مستکبرین بہی سامرن تہجرون، بڑے غرور سے اس قرآن کے بارے میں رات کو پارٹیز ارینج کرتے تھے، بڑے غرور سے اس کے بارے میں رات کو مجلسیں جما کر بےہودہ باتیں کرتے تھے۔ بہی سامرن تہجرون کا مطلب ہے رات کو پارٹیاں، رات کو مجلسیں، رات کو ایسے ایونٹس منعقد کرنا جس میں دین کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، کسی کے بارے میں مذاق اڑایا جائے۔ یہ آج بھی ہوتا ہے، آج بھی ہوتا ہے یہ، آ جائیں جی ایک ہو رہی ہے مجلس، اس میں بیٹھ کے جو بیچارے اللہ والے لوگ ہیں، جو اللہ کا نام لینے والے ہیں، ان کے لیے ان کے بارے میں ہنسی مذاق، ہنسی ٹھٹا ہوتا ہے، ہنسی مذاق ٹھٹا، شرابوں کے جام چل رہے ہیں، میوزک لگی ہوئی ہے بیک گراؤنڈ میں، ڈرگس چل رہی ہیں، اور بےہودہ مجلسیں ارینج ہوئی ہوئی ہیں، اور جو بیچارے نیک لوگ ہیں ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے۔ پارٹیز ہوتی ہیں بیسیکلی، پارٹیز ہوتی ہیں۔ اب اس کے لیے وہ جزیرہ بنا لیا انہوں نے کہ جی پارٹی، کس کے اوپر سے ماسک نہیں اترا مجھے بتا دو۔ جن لوگوں کو لوگ سمجھتے تھے نا کہ یہ بڑا جی مائکروسافٹ کے چیئرمین ہیں، ان کا نام بھی آ گیا، ٹھیک ہے، فلانا ملک کا یو کے بھائی یو کے، ان کے پارلیمنٹ کے ممبرز بھی آ گئے، جو اتنا بڑا ملک سپر پاور بنا ہوا ہے، اس کے پریزیڈنٹ، اس کی بیوی، اس کے آ گئے، اور جو عیاشی کا اڈا بنا ہوا ہے ملک پلیجر سیکنگ کا، اس کے لوگوں نے تو نعوذ باللہ خانہ کعبہ کا غلاف تک اس کو تحفے میں بھجوایا تھا، سمجھ رہو، یہ لیول ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو راتوں کو محفلیں ارینج کرتے ہیں، پارٹیاں کرتے ہیں، اور پھر جو دیندار لوگ ہیں اور جو دین ہے اور جو قرآن ہے اس کے بارے میں بےہودہ باتیں کرتے ہیں مجلس سے۔ دیکھو قرآن پاک کا یہ اعجاز ہے کہ اتنی ریلیونٹ، حالانکہ کفار مکہ کا بھی یہ طریقہ تھا کہ راتوں کو مجلسیں پارٹیز ارینج کرتے تھے، شرابوں کے جام چلتے تھے، اور نعوذ باللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے بارے میں بےہودہ مجلسیں جماتے تھے۔ یہ آج بھی یہ پارٹیز ہوتی ہیں، ریف پارٹیز، لیٹ نائٹ پارٹیز۔ تو کیا فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ؟ اب بلبلاؤ نہیں، یہ بتا رہے ہیں جب پکڑیں گے اللہ ان کے دولت مند لوگوں کو تو ایک دم بلبلا اٹھیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب بلبلاؤ نہیں، ہماری طرف سے تمہیں کوئی مدد نہیں ملے گی، میری آیتیں تم کو پڑھ کر سنائی جاتی تھی تو تم الٹے پاؤں مڑ جاتے تھے۔ مستکبرین، بڑے غرور سے، بہی سامرن تہجرون، اس قرآن کے بارے میں رات کو پارٹیاں ارینج کر کے بےہودہ باتیں کرتے تھے۔ یہاں تک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی عادتیں بتائیں کہ یہ قرآن پاک کے میسج کو ڈینائی کیسے کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج کو کیسے ڈینائی کرتے ہیں۔ اس وقت کے حساب سے کفار مکہ کا ذکر ہو رہا ہے، آج کے حساب سے جو بھی ٹرانسگریسرز ہیں، ڈینائرز ہیں، ایروگنٹ کفار ہیں، ان کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے۔ اب یہاں پہ قرآن پاک جو ہے نا، بات کوئی ہوا میں نہیں کرتا، دلیل کے ساتھ بات کرتا ہے۔ تو یہ بڑی گہری آیات ہیں، ان کو غور سے سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بتانے کی بھی اور سن کے سمجھ کر عمل کرنے کی بھی توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ انسان کے ذہن میں ایک خیال آ سکتا ہے کہ بھئی یہ قرآن پاک کا میسج جو ہے کوئی کمپلیکیٹڈ ہے یا آسان ہے؟ مجھے بتاؤ، سچ بتاؤ، آسان ہے کمپلیکیٹڈ ہے؟ بتاؤ، ہیں آسان ہے نا؟ تو یہ لوگ کوئی بیوقوف تھے یا عقل مند تھے؟ عقل مند لوگ تھے، یہ تو بڑی بڑی سردار تھے قبیلوں کے۔ تو یہ بات ذہن میں آ سکتی ہے نا کہ یہ کیوں نہیں مان رہے تھے یہ بات؟ اکثر یہ بات سمجھ میں آ کے بھئی کیا ریزن کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر 5 ریزنز بتائے ہیں، 5 وجوہات بتائی ہیں جن کی وجہ سے یہ قرآن اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج کو نہیں مانتے تھے۔ انسان کو اپنے اندر غور کرنا چاہیے کہ اللہ معاف کرے، ہمارے اندر تو کوئی ایسی ریزن نہیں آ رہی۔ اگر اللہ نہ کرے کسی میں یہ چیز آ جائے تو حق کا پیغام قبول نہیں کر پاتا وہ شخص، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ تو کفار مکہ جو تھے ان کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے، مکی صورت ہے کہ 5 کون سی ایسی وجوہات تھیں، کون سے ایسے ریزنز تھے جن کی وجہ سے اتنا آبویس قرآن پاک کا یہ میسج تھا، وہ اس میسج کو قبول نہیں کر رہے تھے۔ کون سے 5 میسج تھے؟ وہ 5 میسج ہم 1 بائی 1 پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 68، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، افلا یدبروا القول ام جاءہم ما لم یأتی آباہم الاولین۔ افلم یدبروا القول، قول سے کیا مطلب ہے یہاں پر؟ بھلا کیا ان لوگوں نے اس کلام پہ غور نہیں کیا؟ قول سے کیا مطلب ہے؟ اللہ کا کلام یعنی قرآن پاک۔ افلم یدبروا القول، بھلا کیا ان لوگوں نے اس قول پر، اس کلام پر، اس قرآن پر غور نہیں کیا؟ اس سے کیا بات پتہ لگی کہ پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے قرآن پہ غور نہیں کیا۔
یہ پہلی وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ میسج قبول نہیں کر رہے. اب دیکھو بھئی قرآن پاک کی تلاوت جو کرنا ہے نا وہ تو خود سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یتلونا حق تلاوتی کہ تم ایسے تلاوت کرو جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے. یتلونا حق تلاوتی تو تلاوت کرنا ثواب کا کام ہے, روز کرنی چاہیے. بھائی ایک پارہ پڑھ لو, نہیں ہو رہا آدھا پڑھ لو, نہیں ہو رہا پاؤ پڑھ لو, نہیں ہو رہا ایک رکوع تو کر لو, تلاوت تو کرو, روز کرنی چاہیے. تو چلو اس کا الگ ثواب ہے. مگر تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں کہ جو قرآن پاک ہے نا یہ لو لیٹر ہے, لو لیٹر, ایک محبوب کا دوسرے محبوب کے نام. قرآن پاک میں آتا ہے نا الذین آمنوا اشد حبا للہ, جو ایمان والے ہیں شدت سے اللہ سے محبت کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ محبت کرتے ہیں, متقین سے محبت کرتے ہیں, محسنین سے محبت کرتے ہیں. تو یہ دو محبت کرنے والوں کے درمیان کمیونیکیشن ہے. اب وہ کمیونیکیشن ایک ایسی زبان میں ہے جو عربی ہے, کیونکہ جس قوم پہ یہ نازل ہوا تھا, جس جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا وہ تو عرب تھے نا, عربی میں اور آسان زبان میں تاکہ جن پہ نازل ہوا وہ سمجھ لیں. لیکن بات کے تو قرآن پوری دنیا میں پھیلا تو اس میں فارسی بولنے والے بھی ہیں, ہمارے جیسے اردو بولنے والے بھی ہیں, امریکہ کے اندر انگلش بولنے والے بھی ہیں. تو قرآن تو ان کے لیے بھی ہے, لو لیٹرز تو ان کے لیے بھی ہیں. تو انہیں ان لو لیٹرز کا ترجمہ کرنا چاہیے نا کہ اللہ میاں مجھ سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں, اللہ میاں مجھ سے کیا چاہ رہے ہیں, مجھ سے خوش کیسے ہوں گے, مجھ سے ناراض تو نہیں ہو جائیں گے. تو وہ کیسے ہوگا جب پہلا کام کیا ہے آدمی ترجمہ پڑھے تفسیر کے ساتھ. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک توفیق دی ہوئی ہے, یہ مجلس ہے یہ بھی اس میں شامل ہے کہ ہم تدبر قرآن کر رہے ہیں, قرآن پہ غور کر رہے ہیں. غور کرنا چاہیے, یہ مسلسل ایک عبادت ہے. قرآن پاک میں ایک اور جواب بھی تھا نا کہ تم لوگ قرآن پہ غور نہیں کرتے. ایک ہم لوگوں سے غلطی ہو گئی ہے بس کہ ہم نا قرآن پہ غور کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ پہلا ریزن یہ بتا رہے ہیں جس وجہ سے یہ حق کو قبول نہیں کرتے, افلم یدبروا القول, بھلا کیا ان لوگوں نے اس کلام پر غور نہیں کیا. تو پہلا ریزن کیا ہوا کہ قرآن پہ غور نہیں کرتے. پھر فرمایا ام جاءہم ما لم یأتی آباؤہم الاولین, یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آ گئی ہے جو ان کے پچھلے باپ دادوں کے پاس نہیں آئی تھی. یعنی کہ وحی کے سلسلے پہ غور نہیں کرتے. ایک تو قرآن پہ غور نہیں کرتے, دوسرا وحی کے سلسلے پہ غور نہیں کرتے. وحی کے سلسلے پہ غور کرنے کا کیا مطلب ہے کہ بھئی یہ صاحب جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ کوئی نیا پیغام دے رہے ہیں, یا ہمارے باپ دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے جو پیغام دیا تھا عربوں کے جو جد امجد تھے ان سے کچھ مختلف ہے. تو یہ توحید کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ یہ کہے تو ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی بات نہیں کی تھی کیا؟ بالکل کی تھی. اچھا یہ رسالت کی بات کر رہے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے رسالت کی بات نہیں کی تھی, انہوں نے تو دعا کی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور یہ آخرت کی بات کر رہے ہیں تو کیا ابراہیم علیہ السلام نے آخرت کی بات نہیں کی تھی؟ بالکل کی تھی. تو یہ کون سی نئی بات لے کے آئے ہیں؟ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ تو بالکل وہی بات کر رہے ہیں جو وحی کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام پہ نازل ہوا, نوح علیہ السلام پہ ہوا, ہود علیہ السلام پہ ہوا, صالح علیہ السلام پہ ہوا, حضرت یعقوب علیہ السلام پہ ہوا, حضرت یوسف علیہ السلام پر ہوا, حضرت اسحاق پہ ہوا, ابراہیم پہ ہوا, اسحاق پہ ہوا, یعقوب پہ ہوا, موسیٰ پہ ہوا, عیسیٰ پہ ہوا, وہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا ہے. کون سی نئی چیز ہے؟ وہی کا سلسلہ تو وہی ہے نا. تو فرما رہے ہیں بھلا کیا ان لوگوں نے اس کلام پہ غور نہیں کیا, یعنی قرآن پہ غور نہیں کرتے. پہلا ریزن. کیا ان کے پاس کوئی نئی چیز لے کے آ گئے جو ان کے پچھلے باپ دادوں کے پاس نہیں آئی تھی, تو وہی کے سلسلے پہ غور نہیں کرتے کہ وہی تو وہی ہے جو پہلے پیغمبروں پہ بات آ رہی تھی وہی ہے. تو دو ریزن ہو گئے جس کی وجہ سے یہ حق نہیں قبول کرتے. تیسرا فرما رہے ہیں ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون, یہ ان پیغمبر کو یا یہ اپنے پیغمبر کو پہلے سے جانتے ہی نہیں تھے. یعرفوا کیا معروف نہیں تھے, یہ ان کو جانتے نہیں تھے. فہم لہ منکرون اس وجہ سے انکار کر رہے ہیں. مطلب کیا یہ بھائی تمہارے کیا یہ پیدا نہیں ہوئے تمہارے مکہ المکرمہ میں؟ کیا یہ عبد المطلب کے پوتے نہیں ہیں؟ کیا یہ ابو طالب کے بھتیجے نہیں ہیں؟ کیا یہ عبداللہ کے بیٹے نہیں ہیں؟ کیا یہ تمہارے قریش کے بنی ہاشم کے ایک فرد نہیں ہیں؟ اور کیا تم نے بچپن میں پالا نہیں ان کو یہاں؟ کیا تم نے ان کی لڑکپن نہیں دیکھا, ان کی جوانی نہیں دیکھی؟ کیا تم نے ہی ان کو صادق الوعد الامین کا لقب نہیں دیا کہ یہ پوری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولا, کبھی وعدہ خلافی نہیں کی, کبھی خیانت نہیں کی وعدے میں, تم اپنی امانتیں ان کے پاس رکھوا رہے ہو؟ تو تم کیا ان کو یا یہ اپنے پیغمبر کو پہلے سے جانتے نہیں تھے اس کی وجہ سے انکار نہیں؟ تم ان کو کوئی تم جانتے نہیں ہو, تمہیں پتہ نہیں انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, کبھی دھوکہ نہیں دیا, اب تم ان کو جھٹلا رہے ہو جیسے تم ان کے حالات سے واقف ہی نہیں ہو.
یہ تیسرا ریزن ہے. یعنی تیسرا ریزن کیا ہوا کہ نبی کی ذات کے اندر غور نہیں کیا. یعنی جب وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی اللہ پہ ایمان لاؤ, بتوں کی عبادت نہیں کرو, یہ نیک کام کرو, تو انہوں نے غور کیوں نہیں کیا کہ انہوں نے اپنے بارے میں جھوٹ نہیں بولا, بزنس کے بارے میں جھوٹ نہیں بولا, خاندان کے بارے میں جھوٹ نہیں بولا, یا اللہ کے بارے میں جھوٹ کیسے بول سکتے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی عام دعوت دی تھی وہ شروع یہاں سے کی تھی نا. یاد ہے سیرت میں پڑھا تھا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ پیچھے سے کوئی بہت بڑی جماعت ہے جو تم پہ حملہ کرنے والی ہے تو کیا تم مان لو گے؟ انہوں نے کہا جی ہم مان لیں گے. تو انہوں نے کہا بس پھر یہ سمجھ لو, مفہوم بتا رہا ہوں, کہ قیامت کا دن آنے والا ہے اور اس کا حساب ہوگا. تو یہ بات یعنی مان رہے تھے کہ قوم حملہ کرنے والی ہے اور یہ بات والی بات مان نہیں رہے. تو تین چیزوں کا بتا دیا. نمبر ایک, کس پہ غور نہیں کیا؟ نمبر ون بتاؤ, جلدی بتاؤ, کس پہ غور نہیں کیا؟ بولو, کس پہ نہیں غور کیا؟ قرآن پر. دوسرا, کس چیز پہ غور نہیں کیا؟ وحی کے سلسلے پہ, کہ یہ وہی سلسلہ تو ہے جو وہی ہے جو پہلے آ رہا تھا. اور تیسرا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ غور نہیں کیا. تین چیزیں ہو گئیں. چوتھی تین اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ام یقولون بہ جنہ بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون. یا ان کا کہنا ہے کہ ان پیغمبر کو جنون لاحق ہو گیا ہے. تو یعنی کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی شاعر کہتے تھے, کبھی مجنون کہتے تھے, کبھی جادوگر کہتے تھے, جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ان کے سامنے کھلی کتاب کی طرح تھی. آپ نے پوری زندگی کوئی شعر نہیں کہا, جبکہ شاعری وہاں کا بچہ بچہ کرتا تھا مکے کی. اور یہ 40 سال کی عمر میں وہی نازل شروع ہوئی. اس 40 سال میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شعر نہیں کہا. اچانک اتنا بالغ کلام نازل ہونا شروع ہو گیا, زبان سے آنا شروع ہو گیا زبان پر. یہ نشانی نہیں ہے کہ یہ کہیں اور سے آ رہا ہے کلام, شاعری نہیں ہے. ایک دوسرا, جو مجنون آدمی ہوتا ہے اس کی علامات دیکھنے سے نظر آ جاتی ہیں. لوگ آ کے دیکھتے ہیں یار کہ ایک پاگل پنے کی حرکت ہے, ان میں کوئی تمہیں نظر آتا ہے نعوذ باللہ کوئی پاگل پن کی حرکت یا مجنون آدمی کی کوئی علامت. تیسرا, جادوگر, جادوگروں کو تو دور سے دیکھ کے پہچان لیتے ہیں لوگ کس قسم کے ہوتے ہیں. تو یہ کون سے تم ان پہ الزام لگا رہے ہو؟ جو تم ڈیسپریٹ ہو گئے ہو, فرسٹریٹ ہو گئے ہو, تو تم ان پہ الزام لگا رہے ہو کہ یہ مجنون ہو گئے, جادوگر ہو گئے اور یہ شاعر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے چوتھا ریزن کیا دیا کہ یہ نبی کو شاعر یا مجنون کہتے ہیں, جبکہ آپ نے اپنی زندگی میں نہ کبھی شعر کہا ہے نہ مجنون والی کوئی علامات ہیں آپ میں. یہ چوتھا ریزن ہے. اب اللہ تعالیٰ اس کی وجہ بتا رہے ہیں آگے کہ بھئی یہ ہے کیا کہانی, کہ نہ یہ قرآن میں غور کر رہے ہیں, نہ یہ وحی کے سلسلے میں غور کر رہے ہیں, نہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ غور کر رہے ہیں, اور الٹا ان کو مجنون کہہ رہے ہیں. تو کیوں کہہ رہے ہیں, یہ وجہ کیا ہے اس کی, یہ بتا رہے ہیں. فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون, بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ یہ پیغمبر ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں اور ان میں سے اکثر لوگ حق کو پسند ہی نہیں کرتے. یہ ہے ریزن, اصل ریزن یہ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کے ہیں. حق کیا ہے؟ حق یہ کہ زنا مت کرو, حق یہ کہ شراب مت پیو, حق یہ کہ سود مت کھاؤ, حق یہ کہ بتوں کو مت پوجو, حق یہ کہ جو مراد ہے اللہ سے مانگو, حق یہ کہ کسی کا حق نہ مارو. اب یہ چیزیں اگر یہ نہ کریں تو جو پلیجر سیکنگ ان کی ہیبٹس ہیں وہ تو ٹوٹ جائیں گی. کیسے ان چیزوں سے وہ ہو سکتے ہیں؟ تو ان کو چھوڑنا نہیں چاہ رہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون, بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ یہ پیغمبر ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں اور ان میں سے اکثر لوگ حق کو پسند نہیں کرتے. اب اتنی گہری بات بتائیے, اور یہ پاکستان کے لوگ سب سے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اس کو. میرا خیال ہے شاید جو امریکہ میں سن رہے ہیں یا جو اور کسی ملک میں سن رہے ہیں ان کے لیے یہ مشکل ہوگا سمجھنا. جو لوگ پاکستان میں بیٹھے ہوئے یہ سن رہے ہیں نا, ان کے لیے بہت آسان ہو جائے گا یہ والی بات سننا. سمجھو کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ, وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ, اور اگر حق ان کی خواہشات کے تابع ہو جاتا تو آسمان اور زمین اور اس میں بسنے والے سب برباد ہو جاتے. نہیں, بلکہ ہم ان کے پاس خود ان کے لیے نصیحت کا سامان لے کر آئے ہیں, اور وہ ہیں کہ خود اپنی نصیحت سے منہ موڑے ہوئے ہیں. کیا مطلب ہوا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ پہلے یہاں سے دیکھو, سمجھنے کی کوشش کرو کہ یہ ان کا کہنا ہے کہ ان پیغمبر کو جنون لاحق ہو گیا ہے. نہیں, بلکہ اصل وجہ یہ کہ پیغمبر ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں اور ان میں سے اکثر لوگ حق کو پسند نہیں کرتے. اب سوال یہ کہ کیوں نہیں پسند کرتے, وہ ہم نے بتا دیا کہ ان کی پلیجر سیکنگ ہیبٹس ختم ہو جائیں گی پھر. تو فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ اگر حق ان کی خواہشات کے مطابق ہو جاتا ہے, یعنی جو یہ چاہ رہے ہیں کہ بھئی زنا کی بھی اجازت مل جائے, بھئی شراب کی بھی مل جائے اجازت, بھئی فورنیکیشن کی بھی اجازت مل جائے,
بھئی ہمیں جو ہے وہ بتوں کی عبادت کی بھی اجازت مل جائے. اگر حق ان کے تابع ہو جاتا تو آسمان اور زمین اور اس میں بسنے والے سب برباد ہو جاتے. مطلب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو رول ہوتا ہے, جو حق ہوتا ہے, جو ٹروتھ ہوتا ہے, وہ لوگوں کی وش اور ان کی خواہش کے مطابق نہیں ہوتا, بلکہ لوگوں کو اپنی خواہش کو حق کے مطابق چینج کرنا پڑتا ہے. اب میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ہمارے یہاں کراچی کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر یہ انڈر پاسز اور اوور ہیڈ بریجز اور اس طرح کی کوئی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی نا. اب جو بڑے بڑے حکومت کے رہنے والے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے ایک پرٹیکولر علاقے میں رہتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو کے ڈی ایم میں رہتے ہیں, کارساز کے پاس. بہت سارے لوگ ہیں جو نیشنل اسٹیڈیم کے پاس جو جنرلز کالونی ہے وہاں پہ رہتے ہیں. بہت سارے امیر لوگ ہیں جو ڈیفنس میں رہتے ہیں. اور ان علاقوں کے اندر آپ کو پتہ ہے کوئی اتنا بڑا ایسا روٹ نہیں ہے کہ لوگ جلدی سے پہنچ جائیں, ٹریفک جیم ہی رہتا ہے. تو پھر یہ کیوں اس ٹریفک جیم کو ختم نہیں کرتے انڈر پاس بنا کے, اوور ہیڈ برج بنا, کیونکہ جب آپ اسلام آباد جاتے ہیں تو 90 دن میں انڈر پاس بن جاتا ہے. جب آپ لاہور جاتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے میں انڈر پاسز بن گئے. تو سوال یہ ہے کہ کراچی میں کیوں نہیں بنتے؟ کوئی جواب دے گا؟ پتہ ہے کیوں نہیں بنتے؟ اس لیے کہ یہ ٹریفک پولیس کو انسٹرکشنز دیتے ہیں کہ میری صاحب کی گاڑی نکل رہی ہے, پورا ٹریفک روک دو اور سارے سگنل بند کر دو. تو آپ دیکھیے گا اکثر سگنل کے اوپر واکی ٹاکی لے کے ایک ٹریفک پولیس کا آدمی کھڑا ہوا ہوتا ہے, اور پھر ٹون کرتی ہوئی ایک گاڑی گزرتی ہے, اس کے پیچھے ایک گاڑی ایک پیچھے ہوتی ہے, اور وہ گاڑی شپاخ شپاخ سارا ٹریفک رکا ہوتا ہے. وہ معمولی سا کوئی سرکاری افسر ہوتا ہے, کبھی جج ہوتا ہے, کبھی اور کسی اس کا ہوتا ہے. تو ان کو انڈر پاس کی ضرورت کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں روٹ لگوانا. کیا کہتے ہیں؟ روٹ لگوانا. تو وہ رول کے تابع نہیں ہے, رول ان کے تابع ہے. وہ سگنل کو فالو نہیں کرتے, سگنل ان کو فالو کرتا ہے. تو جس شہر کے اندر جو حکمران ہیں ان کے لیے قانون الگ ہو اور جو عوام ہے ان کے لیے قانون الگ ہو. عوام ٹریفک جیم میں پھنسے رہیں, حکمران کو ٹریفک جیم کی پرواہ نہیں ہوگی. اگر فرض کرو رول یہ بن جائے کہ آپ بھی پھنسیں ٹریفک جیم میں, تو وہ کیا کریں گے بتاؤ حسن؟ ایک میٹنگ کال کر کے کیا کہیں گے کہ یار مجھے فلانی جگہ جانا تھا, میں تو 1.5 گھنٹے ٹریفک جیم میں پھنسا رہا, بھائی یہاں انڈر پاس بناؤ, بھائی یہاں اوور ہیڈ برج بناؤ, بھائی سگنل فری کوریڈور بناؤ تاکہ میں بھی تو اپنے گھر آرام سے پہنچوں. ان کو تو مسئلہ ہی نہیں ہے. تو یہ ایگزامپل میں اس بات کی دے رہا ہوں کہ ایک چیز وہ ہوتی ہے جس میں کیا ہوتا ہے, رول آف لا کو ہر آدمی فالو کرتا ہے. تو وہاں حق جو ہے وہ لوگوں کی خواہش کا تابع نہیں ہوتا, بلکہ لوگ اس حق کے تابع ہوتے ہیں. یعنی کہ رول سب کے لیے برابر ہے, لا سب کے لیے برابر ہے. جب سب لا فالو کرنے لگتے ہیں تو جو ظاہر ہے ایسے آدمی ہوتا ہے جس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے, وہ چینجز لے آتا ہے پھر کہ یار مجھے بھی آسانی ہو جائے گی, تو لوگوں کو بھی اس چکر میں آسانی ہو جاتی ہے. کلیئر ہو رہی ہے بات؟ میں ایک اور ایگزامپل دے دیتا ہوں. دنیا جہان کے اندر لوگ سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں کہ جو ہمارے یہاں سے لوگ ایئرپورٹ پہ آ رہے ہیں اور جو ایئرپورٹس پہ سے جا رہے ہیں ان کی زندگی آسان ہو جائے. تو اب تو ای کاؤنٹرز آ گئے کہ آپ بس اپنا پاسپورٹ اسکین کریں. اب تو اسکین بھی نہیں ہوتا, اپنا چہرہ دکھائیں. اب تو ایسی چیزیں آ گئی ہیں کہ گزرتے ہوئے چلے جائیں. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ امیگریشن کاؤنٹر پر لائن نہ لگے, لوگوں کو انتظار نہ کرنا پڑے. جبکہ آپ کراچی ایئرپورٹ پہ جائیں تو آپ کو 1.5 گھنٹہ انتظار کرنا پڑتا ہے. اس کا وجہ بھی یہ ہے کہ جو صاحب اقتدار ہیں, جو وہ اپنے ساتھ ایک پروٹوکول آفیسر کو لاتے ہیں, وہ ساری لائن کو بائی پاس کر کے پیچھے سے جا کے ڈائریکٹ امیگریشن کاؤنٹر پہ پاسپورٹ لگاتے ہیں, اس پر اسٹیمپ لگتا ہے, وہ یہ جا وہ جا. فرض کر لو وہ کہیں کہ سوری سر لائن میں کھڑے ہوں, اب ان کو بڑے صاحب کو 2.5 گھنٹے لائن میں کھڑے ہونا پڑ رہا ہے. مثال دے رہا ہوں, تو کیا ہوگا بتاؤ, نتیجہ کیا ہوگا بتاؤ عمر, کیا ہوگا؟ ہاں وہ کیا کریں گے, فوراً ایک میٹنگ کال کریں گے اور کہیں گے کہ یار مجھے میری بیوی کو, میرے بچے کو, میری والدہ کو 2.5 گھنٹے لائن میں کھڑے رہنا پڑا ہے. واٹ دا ہیل از ہیپننگ ایٹ دا ایئرپورٹ یار, وی نیڈ ٹو گیٹ اٹ تھرو. تو کوئی ٹیکنالوجی لگاؤ, ای اسکینر لگاؤ یہاں سے, تاکہ ہم جلدی سے تھرو ہو جائیں, لائن میں نہ لگنا پڑے. تو کیونکہ حق ان کے تابع ہو گیا ہے, کیونکہ رول ان کے تابع ہو گیا, nobody gives a damn. لیکن اگر وہ رول کے تابع ہو جائیں تو چیزیں صحیح ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں اگر حق ان کی خواہشات کے تابع ہو جاتا, یعنی کہ جو پاکستان میں جیسے ہوا ہے کہ رول ان کی خواہشات کے تابع ہے, سگنل ان کی خواہشات کے تابع ہے, امیگریشن کاؤنٹر ان کی خواہشات کے تابع ہے, تو نتیجہ کیا ہے؟ ہر جگہ کیوس ہے, کہیں پہ کوئی قانون ہی نہیں, لا قانونیت ہے نا. یہ کتنی گہری قرآن نے بات سمجھا دی کہ حق اگر ان کے تابع ہو جاتا, حق اگر ان کی خواہشات کے تابع ہو جاتا تو کیا ہوتے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ, اگر حق ان کی احوا, ان کی خواہش, ان کی وش, ان کی ڈیزائرز
کے تابع ہو جاتا, اگر حق ان کی ڈیزائرز کے تابع ہو جاتا, لفسدت السماوات والارض ومن فیہن, تو کیا ہوتا, آسمان اور زمین اور اس میں بسنے والے سب برباد ہو جاتے. کتنا خطرناک چیز ہو جاتی ہے اگر رول فالو نہ کر رہا ہوں, اگر حق کو فالو نہ کر رہا ہوں, تو آسمان اور زمین اور اس میں بسنے والے سب برباد ہو جاتے. بل اتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون, بلکہ ہم ان کے سامنے خود ان کی نصیحت کا سامان لے کر آئے ہیں اور وہ ہیں کہ خود اپنی نصیحت سے منہ موڑے ہوئے ہیں. اب یہاں پر جو ذکر کا لفظ آیا ہے اس میں دونوں معنی ہیں, ایک یہ کہ ہم تو ان کے ذکر کی بات کر لائیں اور یہ اپنے ذکر سے جو ہے وہ منہ موڑے ہوئے ہیں, یا اس کا ترجمہ تقی عثمانی صاحب نے ذکر کا نصیحت سے کیا ہے کہ بھائی ہم تو نصیحت, مطلب اصل میں یہ ہے کہ بھائی ہم تو ان کے بھلے کی چیز لے کے آئے ہیں اور یہ اپنے بھلے سے منہ موڑے ہوئے. کیا مطلب ہوا؟ اگر یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کر لیتے, اگر قرآن پہ غور کر لیتے, وحی کے سلسلے پہ غور کر لیتے, نبی کی ذات کے اندر غور کر لیتے, ان کو شاعر اور مجنون نہ کہتے, حق کو فالو کر لیتے, تو کیا فائدہ ہوتا؟ تو انہیں دنیا میں بھی آسانیاں ملتی ہیں اور آخرت میں بھی. تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ جب آدمی حق کو فالو کرے, رول کو فالو کرے, قانون کو فالو کرے, جو حق ہے اس کو فالو کرے, تو پتہ ہے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ بتاؤ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ وہ وقت آ جاتا ہے جو لوگ اپنے پیدائشی ملک کو چھوڑ کے دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں. یہ جو امیگریشن ہے یہ کیا ہے؟ اگر لوگ اپنے ملک میں خوش ہوں, اپنی دھرتی پہ خوش ہوں, اپنے وطن میں ان کو ساری فیسلٹیز مل رہی ہوں, کس کو خوشی ہوتی ہے اپنا گھر چھوڑ کے جانے کی؟ کون جانا چاہتا ہے؟ اپنے گھر سے پیارا تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا, اپنے شہر سے پیارا تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا, اپنے ملک سے پیارا تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا. کون چھوڑ کے جانا چاہتا ہے؟ فرق کیا ہے؟ وہاں پہ رول آف لا ہے, وہاں پر میرٹ ہے, وہاں پر کیا ہے؟ ہر آدمی کے لیے قانون ایک ہے. تو نتیجہ کیا ہے کہ اس کے اندر رہنے والے ایک امن و امان کے ساتھ, ایک سسٹم کے ساتھ, ایک پروسیس کے ساتھ رہتے ہیں. تو جو بیچارے لوگ دوسرے ملکوں سے آنا چاہتے ہیں کہ بھائی ہمیں بھی بسا لو یہاں, اور وہ رہتے ہیں وہاں. میری بات فالو کر رہے ہو؟ لیکن دوسرے ہی ملک میں جس میں کیوس ہے, رول آف لا نہیں ہے, حق جو ہے وہ لوگوں کی خواہش کے تابع ہے, اس میں سے لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ بتا یہ رہے ہیں کہ ہم تو ان کے لیے نصیحت کا سامان لے کے آئے کہ بھائی فالو کر لو اس کو, رول سب کے لیے برابر ہے, سب کے لیے قانون برابر ہے. تو یہ اس نصیحت سے منہ موڑے میں. تو پتہ یہ لگا کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوانین آئے ہیں, جو احکامات آئے ہیں, اس میں دنیا کی بھی بھلائی ہے, آخرت کی بھی. اور اگر وہ فالو کریں گے تو کیا ہوگا؟ دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی. آگے فرما رہے ہیں ام تسألہم خرجا فخراج ربک خیر وہو خیر الرازقین. یہ 5واں ریزن بتایا ہے جس کی وجہ سے یہ مانتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ 5واں ریزن ہے یہ, اس وجہ سے کیا نہیں مان رہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ان کے انکار کی یا ان کے کفر کی وجہ یہ ہے کہ ام تسألہم خرجا فخراج ربک خیر, کیا تم ان سے کوئی کمپنسیشن مانگ رہے ہو؟ کیا ان سے تم کوئی خراج مانگ رہے ہو؟ تم ان سے کوئی معاوضہ مانگ رہے ہو؟ تم کیا ان سے پیسے مانگ رہے ہو؟ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. تو یہ بات بھی غلط ہے, اس لیے کہ تمہارے پروردگار کا دیا ہوا رزق تمہارے لیے کہیں بہتر ہے, وہ تو بہترین رزق دینے والا ہے. اب یہ بہت ہی اہم بات ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے 5 ریزنز بتائے یہاں جس کی وجہ سے یہ حق کو نہیں مان رہے. نمبر 1 کیا ہے؟ قرآن پہ غور نہیں کرتے. نمبر 2 کیا ہے؟ وحی کے سلسلے میں غور نہیں کرتے. نمبر 3 رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ غور نہیں کرتے. نمبر 4 رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر و مجنون کہتے ہیں جبکہ آپ نے اپنی پوری زندگی کبھی شعر نہیں کہا. اور حق کی بات کو کیوں نہیں مان رہے؟ کیونکہ حق یہ چاہتے ہیں ان کی خواہش کے تابع ہو جائے. یہ 4 چیزیں بتا دی نا. 5ویں چیز بتائی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی تم سے کسی دنیاوی چیز کا مطالبہ نہیں کیا, پھر تم کیوں نبی کی بات ماننے سے انکار کر رہے ہو؟ اب یہ مورل گراؤنڈ اللہ تعالیٰ نے اسٹیبلش کیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ دیکھو اگر انہیں کوئی عہدہ چاہیے ہوتا, انہیں بادشاہی چاہیے ہوتی, انہیں سرداری چاہیے ہوتی, انہیں پیسے چاہیے ہوتے, انہیں کوئی خوبصورت ترین عورت سے شادی کرنی ہوتی, تو تم سے یہ دنیاوی چیزیں مانگ لیتے نا. یہ تو تم سے نہیں مانگ رہے. کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ام تسألہم خرجا فخراج ربک خیر, یا تمہارے انکار کی وجہ یہ ہے کہ تم ان سے کوئی معاوضہ مانگ رہے ہو. وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ, تمہارے پروردگار کا دیا ہوا رزق تو کہیں بہتر ہے, وہ بہترین رزق دینے والا ہے. اب دیکھو اس کو سمجھنے کے لیے, اس آیت کی کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے جانا پڑے گا سورۃ الشعراء پہ. وہ آگے آئے گی انشاءاللہ 19ویں پارے میں. وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چین آف پروفٹس کا ذکر کیا ہے اور پھر ایک ہی آرگیومنٹ بلڈ کیا ہے. پروفٹ کا نام سنگل آرگیومنٹ, پروفٹ کا نام سنگل آرگیومنٹ, پروفٹ کا نام سنگل آرگیومنٹ. تو سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا سورۃ الشعراء میں. ٹھیک ہے, فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نور لا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما.
اسألکم علیہ من اجر ان اجر الا رب العالمین. کیا فرمایا؟ نوح کی قوم نے پیغمبر کو جھٹلایا، جبکہ ان کے بھائی نوح ان سے کہا کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ یقین جانو میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو، میری بات مانو. وما اسألکم من اجر، میں تم سے کوئی کمپنسیشن، کوئی اجرت تو نہیں مانتا. ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا اجر تو اللہ نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے. کون سے پیغمبر ہو گئے پہلے؟ حضرت نوح علیہ السلام. آگے سنو، کذبت عاد المرسلین اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا الله واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا رب العالمین. حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ بتا دیا یہاں پر، سیم ہیں جملے. جبکہ ان کے بھائی ہود نے کہا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ یقین جانو میں تمہارے لیے امانت دار پیغمبر ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو، میری بات مانو. وما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے اس بات پر کوئی اجر تو نہیں مانگتا، کمپنسیشن تو نہیں مانگ رہا. ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا اجر تو اللہ نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے. پھر کذبت ثمود المرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح لا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا الله واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا رب العالمین. یہی کام صالح علیہ السلام نے بات کی. آگے کذبت قوم لوط المرسلین اذ قال لهم اخوهم لوط لا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا الله واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا رب العالمین. یہ حضرت لوط علیہ السلام نے بھی کہہ دیا. آگے کذب اصحاب الایکۃ المرسلین اذ قال لهم شعیب لا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا الله واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا رب العالمین. کتنے پیغمبر ہو گئے بھائی عمر؟ بتاؤ میاں. حضرت نوح علیہ السلام نمبر 1، حضرت ہود علیہ السلام نمبر 2، حضرت صالح علیہ السلام نمبر 3، پھر حضرت لوط علیہ السلام نمبر 4، پھر حضرت شعیب علیہ السلام نمبر 5. اب یہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کے بارے میں بھی یہی بات کہی جا رہی ہے. ام تسألہم خرجا فخراج ربک خیر وہو خیر الرازقین، تمہارے انکار کی کیا یہ وجہ ہے کہ تم سے کوئی معاوضہ مانگ رہے ہیں؟ یہ بات غلط ہے. تمہارے پروردگار کا دیا ہوا معاوضہ، تمہارے معاوضہ تمہارے لیے کہیں بہتر ہے، وہ بہترین رزق دینے والے. اب یہ کیوں، اس میں کیا ایسا راز ہے، کیا ایسا سیکرٹ ہے، کیا ایسا اس کے اندر بات ہے کہ اللہ میاں نے نوح علیہ السلام، پھر ہود علیہ السلام، پھر صالح علیہ السلام، پھر لوط علیہ السلام، پھر شعیب علیہ السلام، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سب کے بارے میں ایک کامن بات کی کہ تم سے کمپنسیشن تو نہیں مانگتے. اس میں کوئی بات ہے. دیکھو بات زندگی بھر یاد رکھنا. ہم یہاں پر یہ سیشن کر رہے ہیں نا، جب یہ سیشن ختم ہو تو میں کہوں کہ اچھا بھائیوں، جن جن لوگوں نے یہ سیشن سنا، پیٹریون کے اوپر جو ہے وہ ہمیں ڈونیشن بھجوائیں، اور بھائی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، اور بھائی جان یہ ہماری ایک مسجد ہے اس کا چندہ دیں، اور بھائی جان یہ ایک سولر لگوانا ہے اس کا چندہ دے دیں، اور بھائی جان یہ بچہ ہے مدرسے کا اس کو ذرا اسپانسر کر دیں. پتہ ہے کیا ہوگا نتیجہ؟ پورے کے پورے بیان کا اثر زیرو ہو جائے گا. لوگ کیا سمجھیں گے؟ بتاؤ، بولو نا، کیا سمجھیں گے لوگ؟ ان کا الٹیریئر موٹیو ہے، یہ تو سولر لگوانے کے لیے بیان کر رہے تھے بھائی، ان کو تو بیٹے کا ایڈمیشن کروانا تھا، ان کو تو فلانا کام کروانا تھا، اس کے لیے کہانی ہو رہی تھی. آپ کسی کو فون کریں، اس سے کہیں ہاں بھائی کیا حال ہے یار، ارے یار تم کہاں تھے 2-3 سال سے؟ ارے بس یار بس میں بزی تھا اور باہر گیا ہوا تھا، اور یہ اچھا اب آ گئے ہو؟ ہاں بالکل یار، اچھا سب خیریت؟ کیسے فون کیا؟ کچھ نہیں یار تمہاری آواز سننی تھی. اچھا، وہ خوش ہو جائے گا. فون رکھنے سے پہلے یار وہ بات تھی ایک سنو تو نا یار، وہ فلانا تمہارا جو ہے وہ اس جگہ پہ ہے، تو یار یہ میرا ایک بھائی ہے اس کو ذرا فٹ کرا دو یار. اب کیا سمجھے گا وہ؟ بتاؤ. وہ یہی سمجھے گا کہ اپنے کام سے فون کیا اس نے، تو زیرو ہو جائے گی ورتھ کال کی، زیرو ورتھ ہو جائے گی. اور اگر وہ کہے نہیں یار کوئی، پھر یار کام بتاؤ، کوئی کام نہیں ہے بھائی، تمہاری خیریت معلوم کرنی تھی بس. اب خوش ہو گئے یا نہیں؟ اسی طرح جب تم دین کی بات کرو، جب تم کہیں کوئی ایسی اچھی بات کرو اور کوئی اجر نہیں مانگو، کوئی کمپنسیشن نہیں مانگو، تو وہ بات اثر کرتی ہے، تب وہ بات اثر کرتی ہے. آج کل ایک ٹرینڈ کریٹ ہو گیا، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، بڑے بڑے نعت خواں نعت پڑھتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. کتنی عظیم بات ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت پڑھتے ہیں. لوگ لاتے ہیں گڈیاں 1000 کے نوٹ اور 5000 کے نوٹ کی، اور وہ جو نعت خواں ہے نا اس کے سامنے جیسے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے کہتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے، جیسے ناچنے والی مجرا کرنے والی عورتوں پہ گڈیاں لوٹائی جاتی ہیں، ایسے نعوذ باللہ نعت پڑھنے والوں پہ گڈیاں لوٹائی جاتی ہیں. یہ نارمل ہے بالکل، آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھ لو. شرم نہیں آتی؟ کس کی شان میں تم نعت پڑھ رہے ہو؟
اور کس طرح کی ایکٹیویٹی کر رہا ہو اس کے ساتھ. ڈوب مرنے کا مقام ہے. اور یہ کامن، اور صرف یہ ہندوستان پاکستان کے اندر ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ مجرا دیکھنے کوٹھے پہ جاتے تھے، نعوذ باللہ، وہاں پر جو ایکٹیویٹی تھی وہ جب یہ چیز دوسری ہوئی تو وہ ختم ہوگا، چلو بھئی یہاں لوٹا. اسے تو جو رچ آدمی ہے اسے تو اپنی ویلتھ شو کرنی ہے نا، وہ جس چیز پہ کرے گا. انتہائی شرمناک بات ہے یہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم ان سے کوئی کمپنسیشن مانگ رہے ہو، کوئی اجر مانگ رہے ہو ان سے، تم کچھ بھی نہیں مانگ رہے. جب آدمی کسی سے کوئی کمپنسیشن نہیں مانگتا، جب اس کی کوئی دنیاوی غرض کسی سے نہیں ہوتی، تو مورل گراؤنڈ ہوتا ہے حق بولنے کا. بتایا یہاں پہ یہ جا رہا ہے کہ اگر حق بولنا ہے، اگر کوئی شریعہ کمپلائنس انشور کروانی ہے، اگر کوئی ایسا کام کرنا ہے، تو پھر ایسا ہونا چاہیے آدمی کہ لات مار دے اسے عہدے کو، کوئی اس کو پرواہ نہیں ہو، اس کے گھر کا خرچہ نہیں چل رہا اس بات پر، پھر وہ روک سکتا ہے کوئی غلط کام ہوتے ہوئے. اور اگر ڈیپینڈنسی ہو گئی، اور اگر لون لیے ہوئے، اور اگر گاڑیاں لی ہوئی ہیں، اور اگر سارا کا سارا فائنینشیل کمپنسیشن لنکڈ ہے، تو قلم کانپے گا نا لکھتے ہوئے بھائی. کیوں کہ اگر ان کی خواہش کے مطابق اپروول نہیں تھی تو کیا ہوگا؟ جلدی بتاؤ کیا ہوگا، بولو نا. کانسیکوینسز ہوں گے، اور وہ کانسیکوینسز برداشت نہیں ہوتے. دیکھو کوئی نہ کوئی اس میں گہری بات ہے کہ نوح علیہ السلام سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک حق بات کہنے والے کو، نیک بات کہنے والے کو، دین کی تبلیغ کرنے والوں کو یہ بتایا جا رہا ہے پلیز ڈونٹ اٹیچ یور اسٹرنگز ود دس، اٹ شوڈ بی ایبسولوٹلی فری، تب اثر ہوگا. اور اگر تم نے عہدہ مانگا، اور اگر کمپنسیشن مانگی، اور اگر اس کے اوپر معاوضے سے لنک کر دیا، تو اثر 0/0. اب سنو اس کا ترجمہ، سمجھ میں آ جائے گی بات انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ان کے انکار کی وجہ یہ ہے کہ تم ان سے کوئی معاوضہ مانگ رہے ہو، تو یہ بات بھی غلط ہے، اس لیے کہ تمہارے پروردگار کا دیا ہوا معاوضہ تمہارے لیے کہیں بہتر ہے، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ایک اور ٹائپ لوگوں کی بتا رہے ہیں جو ہیں پرسسٹنٹ ٹرانسگریسرز، یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ڈٹ گئے ہیں نعوذ باللہ باطل پر. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور حقیقت یہ کہ تم تو انہیں سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہو. اب کوئی آدمی کسی کا بھلا چاہے، اسے سیدھے راستے کی طرف بلائے، دوسرا والا آدمی مان ہی نہیں رہا ہو، تو یہ سوچنے کی بات ہے نا کہ یار ایسی کیا وجہ ہے، رائٹ. اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، دیکھو ہوتا اصل میں یہ تھا سائیکالوجیکلی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پہچانتے تھے، جانتے تھے، پتا تھا جھوٹ نہیں بول رہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان اس بات میں اٹکی ہوئی تھی کہ کسی طرح یہ حق قبول کر لیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی تو تسلی دیتے تھے نا کہ دیکھو تم تو اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہو، لیکن یہ وجہ سمجھ لو یہ کیوں نہیں مان رہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. دیکھو حقیقت تو یہ ہے کہ تم انہیں سیدھے راستے کی طرف، صراط مستقیم کی طرف بلا رہے ہو. اب یہاں پہ آپ سوال پوچھیں بھائی صراط مستقیم کون سا راستہ ہے؟ صراط مستقیم وہ راستہ ہے، مولانا محمود اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو سیدھا جنت میں جاتا ہے. صراط مستقیم کون سا راستہ ہے جلدی بتاؤ؟ سیدھا جنت میں جاتا ہے. اب اس راستے پہ کیسے پہنچے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت فالو کر لو، یہ بھی قرآن سے ثابت ہے. یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم، بے شک آپ مرسلین میں سے صراط مستقیم پر ہے. آپ کی گاڑی کھڑی ہے صراط مستقیم پہ، اس گاڑی کے ساتھ اپنی گاڑی کو ٹیگ کر لو، بس سنت فالو کرتے رہو، جنت میں پہنچ جاؤ. صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو جنت میں جانے کا سب سے آسان راستہ ہے، اور جنت میں جانے کا سب سے چھوٹا راستہ بھی ہے، اور جنت میں جانے کا سب سے قریب راستہ بھی ہے. بس اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر رہنے کی توفیق دے. اسی لیے تو ہر نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تم تو انہیں سیدھے راستے کی طرف دعوت دے رہے ہو، بلا رہے ہو. اب ان کا رسپانس کیا ہے؟ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ راستے سے بالکل ہٹے ہوئے ہیں. یعنی تم تو انہیں لا رہے ہو سیدھے راستے پہ، اور یہ ڈٹے ہوئے آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھ رہے تو سیدھے راستے پہ نہیں آ رہے. تو اس سے ایک بات یہ پتہ لگی کہ فرض کرو کوئی انسان کسی دوسرے سے یہ کہہ رہا ہو کہ بھائی زنا چھوڑ دو، بھائی شرک چھوڑ دو، بھائی شراب پینا چھوڑ دو، تو وہ آدمی کیوں نہیں مان رہا اس کی بات؟ مجھے بتاؤ. کیونکہ اس کو اگر اس بات کا یقین ہوتا کہ آخرت میں میری پوچھ ہوگی اور مرنے کے بعد میں دوبارہ زندہ ہوں گا اور اعمال کا حساب ہوگا تو وہ چھوڑ دیتا. اصل فساد کی جڑ یہ ہے جو شروع میں بتائی تھی کہ یہ اپنی تخلیق کو مانتے ہیں، یہ اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ موت آنی ہے،
بس یہ نہیں مانتے کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. تو اصل فساد کی جڑ جو ہے وہ کیا ہے؟ حساب کتاب سے غفلت. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ کرے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ راستے سے بالکل ہٹے ہوئے ہیں. اب اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کس قسم کے کٹر لوگ ہیں. وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرِّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اگر ہم ان پر رحم کریں اور اس تکلیف کو دور کر دیں جس میں مبتلا ہیں تب بھی یہ بھٹکے ہوئے اپنی سرکشی پہ رہیں گے. اب یہ کون سی تکلیف کی بات ہو رہی ہے؟ مفسرین نے اس میں دو روایات رقم کی ہیں. ایک تو یہ کہ مکے میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو اس وقت ایک قحط آیا تھا, اس کا ذکر ہے. کچھ لوگوں نے فرمایا مفسرین نے کہ نہیں, یہ شاید آیتیں ہو سکتا ہے ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہوں. تو مدینے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تھے نا تو ایک قیدی بن کر ایک علاقہ تھا یمامہ, وہاں پہ بہت زبردست فصلیں ہوتی تھیں. تو یمامہ کے علاقے کے اندر ایک صحابہ تھے جن کا نام تھا ثمامہ ابن اسال, وہ وہاں کے سردار تھے. وہ مسلمانوں نے ان کو قید کر لیا تھا اور قید کر کے ایک ستون سے باندھ دیا تھا. یہ مدینے کی بات ہے. تو ستون سے بندھے بندھے جو مسلمانوں کا کریکٹر انہوں نے دیکھا, جو ان کے آداب دیکھے, اطوار دیکھے, جو اتنا اچھا بیہیویئر دیکھا, تو مسلمانوں کے اخلاق دیکھ کے یہ جو تھے نا ثمامہ ابن اسال, یہ مسلمان ہو گئے. اور پھر ہم انہیں کہیں گے ثمامہ بن اسال ابن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب یہ مسلمان ہو کے واپس گئے نا یمامہ, جو کہ بہت فرٹائل علاقہ تھا, تو انہوں نے وہاں جا کے مکے میں گندم پورا کا پورا یمامہ سے آتا تھا زیادہ تر. انہوں نے وہاں پہ بائیکاٹ کر دیا کہ اب وہاں پہ سینکشن لگا دی کہ اب گندم نہیں جائے گا مکے میں. تو مکے میں قحط پڑ گیا, مکے میں قحط پڑ گیا. اب مکے والے تو مسلمانوں پہ اس وقت ظلم ڈھا رہے تھے, لیکن جب قحط پڑا تو کہتے ہیں یہ حال ہو گیا تھا کہ مکے کے لوگوں کو جانوروں کا جو چمڑا ہے نا اس کو ابال ابال کے کھانا پڑا تھا. اتنی زبردست حالت ہو گئی تھی قحط کی. تو پھر انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد بھیجا, دشمن ہے, اور کہا کہ دیکھیں آپ ہمارے خاندان کے ہی تو لوگ ہیں آخر, تو آپ بھی تو ہمارے خاندان سے ہیں, آپ بھی تو قریش کے ہیں, تو ذرا ان سے ریکویسٹ کر دیں ثمامہ ابن اسال سے کہ یہ ہمارے پاس جو سینکشن کی ہے وہ چھوڑ دیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ریکویسٹ کی تو پھر یہ ختم ہوا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وارن کر رہے ہیں کہ دیکھو تم پہ قحط تو پڑا تھا. ایک روایت یہ کہ اس کی بات نہیں ہے, ایک قحط ویسے بھی مکے میں پڑا تھا, اس کو تو اللہ ہی جانتے ہیں. بہرحال لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر ہم ان پر رحم کریں اور اس تکلیف کو دور کر دیں, یعنی جو قحط ان پہ پڑا ہوا ہے اس کو دور کر دیں جس میں مبتلا ہیں, تب بھی یہ بھٹکتے ہوئے اپنی سرکشی پر اڑے رہیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو جھنجھوڑنے کے لیے انہیں 2 مرتبہ قحط میں مبتلا کیا. یہ آیت کسی ایسے موقع پہ نازل ہوئی, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ قحط کے بعد بھی ان کو تنبیہ نہیں ہوئی, یہ تب بھی اپنی سرکشی پہ اڑے رہیں گے. اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں واقعہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو ایک مرتبہ عذاب میں پکڑا تھا تو اس وقت بھی یہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے نہیں جھکے, اور یہ تو عاجزی کی روش اختیار کرتے ہی نہیں ہیں. حتی اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید اذا ہم فیہ مبلسون, اور یہ تو عاجزی کی روش اختیار ہی نہیں کرتے حتی یہاں تک کہ جب ہم ان پر سخت عذاب والا دروازہ کھول دیں گے, اذا ہم فیہ مبلسون, تو پھر یہ ایک دم مبلس ہو کے رہ جائیں گے. اس کا مطلب میں بتاتا ہوں کیا ہے. پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا حتی اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید, یہ عذاب شدید کا دروازہ کھولنے سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین نے اس میں بتایا, اور مفتی محمود اشرف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عذاب کا دروازہ کھلنے کا مطلب ہے موت. اصل میں دیکھو ایک بات ذرا ذہن میں رکھو, یہ جو دنیا ہے نا یہ سب ایلیوژن ہے, یہ سب کھیل ہے, کھیل تماشا ہے. جیسے ہی آدمی کی جان نکلتی ہے, اس کی موت واقع ہوتی ہے, تو دنیا سے تو اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں, اس کی دنیا سے آنکھیں بند ہو جاتی ہیں, لیکن ایک اور عالم اس پہ کھل جاتا ہے جس کو کہتے ہیں عالم آخرت, جو اصل ہے, باقی رہنے والا ہے. یہ تو ایلیوژن ہے. انٹرسٹنگلی ایک مووی ہے میٹرکس, کلٹ مووی ہے, اس میں یہ کانسیپٹ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ بھئی آپ میٹرکس کے اندر ہو. یہ ابھی جو ہم ہیں, یہ ایک غالب کا شعر ہے غیب غیب جس کو سمجھتے ہیں ہم شہود, کہ جس کو ہم شہود سمجھ رہے ہیں, جس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہے فلانا ہے, میری گاڑی, گھر, فلانا ڈھمکا, یہ سب غیب ہے. یہ ہے غیب غیب جس کو سمجھتے ہیں ہم شہود, جاگے ہیں نیند میں جو جاگے ہیں خواب. مطلب یہ بڑا کمپلیکیٹڈ شعر ہے ویسے, لیکن انہوں نے کہا ہیں خواب میں ہنوز جو جاگے ہیں خواب میں, یعنی ابھی ہم خواب میں ہنوز, ابھی بھی خواب میں, جو جاگے ہیں خواب میں, جب ہم مریں گے تو جاگیں گے. تو ہمارے ایک بزرگ تھے مولانا شمس الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, دارالعلوم میں بڑے بزرگوں میں. تو مولانا شمس رحمۃ اللہ سے میں نے خود سنائی ہے, سورہ تغابن کی تفسیر میں رمضان المبارک میں کی تھی انہوں نے, کہ ابھی آنکھیں بند ہیں, آنکھیں مچیں گی تو آنکھیں کھلیں گی,
یعنی یہ جو ہم سمجھ رہے ہیں نا ہماری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں دنیا میں، یہ آنکھیں بند ہیں. جب موت واقع ہوگی آنکھیں بند ہوں گی تو آنکھیں کھلیں گی. جیسے ہی آدمی کی آنکھیں اس دنیا سے بند ہوتی ہے نا، ایک عالم فوراً کھل جاتا ہے اس کے سامنے، وہ اصلی ہے. یہ ایلیوژن ہے. ایلیوژن سے مراد ہے اس کے اعمال وہاں ٹرانسفر ہوتے ہیں، لیکن یہ تو چھوڑ کے جانا ہے سب، وہ ہمیشہ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہاں تک کہ جب ہم ان پر سخت عذاب والا دروازہ کھول دیں گے، حتی اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید، جب عذاب شدید کا دروازہ ان پہ کھلے گا، مطلب کیا ہوا کہ کیا ہوگا؟ جب ان کی موت واقع ہوگی، جب ان کی آنکھیں مچیں گی تو آنکھیں کھلیں گی، تو کیا ہوگا پھر؟ اذا ہم فیہ مبلسون، تو یہ ایک دم مایوس ہو کے رہ جائیں گے. ارے تو یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ اذا ہم فیہ مبلسون، تو یہ اس میں، یعنی اس موت کی حالت میں، اس قبر میں، اس پوزیشن میں، اس حالات میں مبلسون، مبلس ہو کے رہ جائیں گے. مبلس ہو کے رہنے کا کیا مطلب ہے یہ سمجھو. جو ترجمہ کرنے والے ہیں قرآن پاک کا، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے مایوس ہو کے رہ جائیں گے. ٹھیک ہے، بالکل یہی مطلب ہے، لیکن مبلس کا مطلب صرف مایوس ہونا نہیں ہوتا. مفتی محمود اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مبلس اس کو کہتے ہیں جو بالکل اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے. بالکل اللہ کی رحمت سے جو مایوس ہو جائے اسے مبلس کہتے ہیں. اسی لیے شیطان کا نام ابلیس ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس ہو چکا ہے. شیطان الرجیم، مردود ہے وہ، اللہ کی رحمت سے مایوس. دیکھو سورہ مائدہ میں جب آخر سورہ مائدہ ختم ہو رہی ہوتی نا، ایک بہت مزیدار اللہ تعالیٰ نے پیار محبت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک تو دعا کی تھی مائدہ کی کہ بھائی ان کے لیے خوان آ جائے، لیکن وہ یہ بھی ڈر رہے تھے کہ بھائی اگر یہ خوان آ بھی گیا اور انہوں نے کھا لیا اس پہ اور یہ معجزہ ہوا اور نہیں مانا تو کیا ہوگا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بڑی زبردست دعا کی. اچھا، یہ دعا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت پسند تھی، اور ایک روایت آتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سجدے کی حالت میں رو رہے ہیں اور یہی آیت پڑھے جا رہے ہیں، یہی آیت. اب پتہ نہیں سجدے کی حالت میں تھے قیام کی، لیکن رو رہے ہیں یہ آیت پڑھ رہے ہیں. آیت کیا تھی؟ ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے سورہ مائدہ میں، آیت نمبر 118. ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر آپ ان کو عذاب دیں، فانہم عبادک، تو یہ آپ کے بندے ہیں، آپ کی سلیوز ہیں، آپ کے سرونٹ ہیں. آپ اگر ان کو عذاب دیں، ان تعذبہم، آپ ان کو عذاب دیں، فانہم عبادک، تو آپ کے بندے ہیں، آپ کے سلیو ہیں، آپ کے سرونٹس ہیں. وان تغفر لہم، لیکن اگر آپ ان کو بخش دیں، اگر آپ ان کی مغفرت کر دیں، فانک انت العزیز الحکیم، تو اللہ آپ تو غالب ہیں، آپ تو حکیم ہیں، اللہ بخشی دیں. اللہ یہ ہمیں بھی مانگنی چاہیے، یا اللہ آپ کے لیے کیا ہوگا، اللہ آپ کو کیا ملے گا، چھوڑ ہی دیں. اللہ آپ ہمیں کیا کریں گے عذاب دے کے، چھوڑ ہی دیں. تو یہ شخص جو گناہ کر لیتا ہے لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا، اسے پتا ہوتا ہے اللہ میاں عذاب دے سکتے ہیں کہ اللہ چھوڑ دیں، تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا، وہ بس وہ مبلس نہیں ہوتا، بلکہ کیا کرتا ہے؟ دعا کرتا رہتا ہے، اللہ بخش دیں، اللہ مغفرت فرما دیں. تو ہمیشہ یاد رکھو، یہ جو ہوپ ہے نا اور امید ہے، اس کو ہمیشہ زندہ رکھنا چاہیے. اللہ معاف کرے، اول تو گناہ سے ہی بچنا چاہیے، لیکن اگر ہو جائے تو بس یہ سوچنا چاہیے اللہ میاں غفور الرحیم ہے، ضرور بخشیں گے، میری امید مجھے رکھنی چاہیے. تو پھر آدمی مبلسون میں شامل نہیں ہوگا. لیکن شیطان جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے، اللہ معاف کرے، مایوس ہو چکا ہے، اس لیے اسے ابلیس کہتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب یہ مریں گے اور انہیں پتہ لگے گا، ان کی آنکھیں کھلیں گی، تو کیا ہوگا؟ عذاب شدید ہوگا. اذا ہم فیہ مبلسون، تو یہ اس میں ایک دم مایوس ہو کے رہ جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. اب یہ آیات کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں ریوائز ہو جائے. تو جو آج ہم نے پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں، یہاں پہ فرما رہے ہیں، اے پیغمبرو، کھاؤ اچھی اچھی چیزیں، کام کرو اچھے اچھے، یقین رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو مجھے اس کا پورا علم ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہی تمہاری امت ایک ہی امت ہے، میں تمہارا پروردگار ہوں، اس لیے دل میں صرف میرا روب رکھو. پھر ہوا یہ کہ لوگوں نے اپنے دین میں باہم پھوٹ ڈال کے فرقے بنا لیے، ہر گھر اپنے خیالات میں جو طریقہ اختیار کیا اس پہ مست ہے. لہٰذا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک خاص وقت تک اپنی جہالت میں ڈوبا رہنے دو. کیا یہ لوگ اس خیال میں ہیں کہ ہم نے ان کو جو دولت اور اولاد دیے جا رہے ہیں تو ان کو بھلائیاں پہنچانے میں ہم جلدی دکھا رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ ان کو حقیقت کا شعور ہی نہیں ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ جو لوگ اپنے پروردگار کے روب سے ڈرے ہوئے رہتے ہیں،
جو اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، جو اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتے، اور وہ جو عمل بھی کرتے ہیں اسے کرتے وقت ان کے دل اس بات سے سہمے ہوئے ہوتے ہیں کہ انہیں اپنے پروردگار کے پاس واپس جانا ہے، وہ ہیں جو بھلائیاں حاصل کرنے میں جلدی دکھا رہے ہیں، اور وہی ہیں جو ان کی طرف تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کسی کام کی ذمہ داری نہیں دیتے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے یعنی لوح محفوظ، سب کا حال ٹھیک ٹھیک بول دے گی اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اب یہ جو آج ہم نے پڑھا اس کا ترجمہ، لیکن ان کے دل اس بات سے غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ان کے کچھ کام ایسے ہیں جو یہ کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان کے دولت مند لوگوں کو ہم عذاب میں پکڑ لیں گے تو وہ ایک دم بلبلا اٹھیں گے، اب بلبلاؤ نہیں، ہماری طرف سے تمہیں کوئی مدد نہیں ملے گی۔ میری آیتیں تم کو پڑھ کر سنائی جاتی تھی تو الٹے پاؤں مڑ جاتے تھے، بڑے غرور سے اس قرآن کے بارے میں رات کو مجلسیں جما کے بہودہ باتیں کرتے تھے۔ بھلا کیا ان لوگوں نے اس کلام پر غور نہیں کیا، یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آ گئی ہے جو ان کے پچھلے باپ دادوں کے پاس نہیں آئی تھی، یا یہ اپنے پیغمبر کو جانتے ہی نہیں تھے اس وجہ سے انکار کر رہے ہیں، یا ان کا یہ کہنا ہے کہ ان پیغمبر کو جنون لاحق ہو گیا ہے؟ نہیں، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ پیغمبر تو ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ حق کو پسند ہی نہیں کرتے۔ اگر حق ان کی خواہشات کے تابع ہو جاتا تو آسمان، زمین اور اس میں بسنے والے سب برباد ہو جاتے، نہیں، بلکہ ہم ان کے پاس خود ان کے لیے ایک ذکر کا سامان لے کر آئے ہیں، نصیحت کا سامان لے کر آئے ہیں، اور وہ ہیں کہ خود اپنی نصیحت سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ یا ان کے انکار کی وجہ یہ ہے کہ تم ان سے کوئی کمپنسیشن مانگ رہے ہو، تو یہ بات بھی غلط ہے، اس لیے کہ تمہارے پروردگار کا دیا ہوا معاوضہ، کمپنسیشن تمہارے لیے کہیں بہتر ہے، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ تم انہیں صراط مستقیم کی طرف بلا رہے ہو، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ راستے سے بالکل ہٹے ہوئے ہیں۔ اگر ہم ان پر رحم کریں اور اس تکلیف کو دور کر دیں جس میں یہ مبتلا ہیں، تب بھی یہ بھٹکے ہوئے اپنی سرگشی پر اڑے رہیں گے۔ واقعہ تو یہ ہے کہ ہم نے ان کو ایک مرتبہ عذاب میں پکڑا تھا، اس وقت بھی یہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے نہیں جھکے، اور یہ تو عاجزی کی روش اختیار کرتے ہی نہیں ہیں، یہاں تک کہ جب ہم ان پر سخت عذاب دینے والا دروازہ کھول دیں گے تو یہ ایک دم اس میں مایوس ہو کر رہ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک کو سمجھنے کی، اس پہ تدبر کرنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ جو بھی یہ سیشن سن رہے ہیں، جو یہاں پہ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا خوب اجر عظیم عطا فرمائے، اور یا اللہ ہمیں خیر اور عافیت کے ساتھ بغیر حساب کتاب کے جنت و فردوس میں جگہ عطا فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔